والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأحادين المعدين الراشدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. رب العالمین کی حمد و ثنا تعریف کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثیراً درود و سلام کی برسات کے بعد ذی وقار علماء کرام، حفاظ قاری حضرات، نعت خوان اور دیگر معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام سالانہ پروگرام ہے. اللہ تعالی قاری محمد طارق صاحب، خان عابد خان صاحب، مولانا عطا اللہ خان صاحب، ان سب کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے، اور ان کے بزرگ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے ایصال کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں، ان کے درجوں کو بلند فرما کر جنت فردوس نصیب فرمائے. آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ جمعہ گزر رہا ہے، یہ مبارک ماہ ہے. اس مبارک ماہ میں آپ کے اور میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی ماہ میں ایصال، وصال، وفات مبارک بھی ہوئی. ہم اہل سنت والجماعت حضور کے آنے کے بھی قائل ہیں، حضور کے جانے کے بھی قائل ہیں. حضور کا آنا بھی امت کے لیے رحمت تھا، اور حضور کا جانا بھی امت کے لیے رحمت تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا بھی امت کے لیے تعلیم اور درس اور تربیت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی امت کے لیے تعلیم اور درس تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اور آپ کے واقعات سیرت نگاروں نے بہت کچھ لکھا ہے. چند منٹ، چند گھڑیوں اور لحظوں میں سیرت کے واقعات کو بند نہیں کیا جا سکتا.
بلکہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے تو یہ بھی کہا کہ ایک دن میں حضور کی سیرت کو بند کرنا بھی ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے۔ جتنی زندگی اللہ عطا کرے اس ساری زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو، سیرت کو، فضیلت کو، مناقب اور شان کو بیان کرو، تب بھی حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ بھی اللہ رب العزت نے چنا، سال بھی اللہ نے چنا، صدی بھی اللہ نے چنی، وقت بھی اللہ نے چنا، مہینہ بھی اللہ نے چنا، رات بھی اللہ نے چنی اور دن بھی اللہ نے چنا۔ یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے کہ صبح صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں پیدا کیوں نہیں کیا اور دن کے اجالے میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ رات کی تاریکی میں آپ کے اور میرے محبوب کو اللہ رب العزت پیدا فرماتے تو رات دن پر ناز کرتی کہ میرے میں آئے، اور دن کے اجالے میں اللہ پیدا کرتا تو دن کا اجالا رات کو کہتا میری شان بڑھیا ہے، میں عظمت کے حامل ہوں کہ میرے اجالے میں حضور آئے۔ لیکن اللہ رب العزت کا چناؤ دیکھو کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا کہ اس کی ولادت کے ماہ کو جو چنا ہے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ربیع الاول میں نے اس کو پیدا کرنا ہے۔ ربیع کا معنی بہار اور اول کا معنی ہے پہلی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماہ میں اللہ نے بھیجنا تھا اس ماہ کا معنی بھی بڑا اچھا کہ میں پہلی بہار بنا کر اس امت کو نبی دینے لگا ہوں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت ہوا تو وہ صبح صادق تھا۔ صبح صادق کا مطلب ہے سچی صبح، ایک صبح کاذب ہے، ایک صبح صادق ہے۔ صادق کا مطلب ہے سچی صبح، تو آنے والا نبی بھی سچا تھا اور جو وقت اللہ نے چنا وہ وقت بھی سچا تھا۔ میں آگے بڑھ کے یہ بھی کہوں تو یہ اچھے الفاظ ہوں گے کہ وقت بھی سچا، نبی بھی سچا، اور جو ساتھ بیٹھنے والے یار تھے جس کا نام ابو بکر تھا، جس کا نام عمر عثمان و علی تھا، جس کا نام سعد و سعید اور خبیب تھا، جس کا نام خزیمہ تھا، جس کا نام اسامہ تھا، جس کا نام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ سارے جو ہی میرے نبی کے پاس آئے یہ بھی چناؤ اللہ نے کیا تھا کہ میں نے اپنے نبی کو جو مہینہ دینا ہے یہ بھی چناؤ میرا ہے، جو صبح دینی ہے وہ بھی چناؤ میری ہے، جو رات دینی ہے وہ چناؤ بھی میری ہے، اور جو غلامان بنانے ہیں وہ بھی چناؤ میرا ہے، اور جو آل دینی ہے وہ بھی چناؤ میری ہے۔ تو اس سے مطلب یہ نکلا کہ جو نبی پہ بات کرے گا وہ اصل میں اللہ پہ بات کرے گا، جو نبی کے پیدائش پر بات کرے گا اصل میں وہ اللہ کے چناؤ پہ بات کرے گا۔ آگے بڑھ کے کہتا ہوں جو نبی کے یاروں پر بات کرے گا اصل میں وہ نبی اور اللہ پر بات کرے گا۔ تو سمجھ کر بات کیا کرے نا کہ جب بھی صحابہ کا نام لے تو بات نسبت کے سامنے رکھا کرو۔
ابو بکر عام نہیں، اس کی نسبت رسول اللہ سے ہے، عمر عام نہیں، اس کی نسبت رسول اللہ سے ہے، عثمان اور علی المرتضی عام نہیں، ان کی نسبت آمنہ کے لال در یتیم پیغمبر سے ہے۔ اور آل کا جب تذکرہ دیکھو سنو تو پھر اس نسبت کو دیکھا کرو کہ یہ آل کی نسبت آمنہ کے لال در یتیم پیغمبر سے ہے۔ جب آپ نسبت کا خیال کریں گے تو کل قیامت کے روز آپ کو اس نسبت کے بدلے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سیدھا جنت میں داخل کرے گا۔ دوستو بزرگوں، یہ میرے رب کا چنا ہوا ہے۔ صبح صادق، رات جاری تھی، دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ یا اللہ مطلب کا سمجھ نہیں آئی، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس نبی کو میں بھیج رہا ہوں، آمنہ کے لال کو دے رہا ہوں، در یتیم پیغمبر کو آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ اتنا بڑیا اور اتنی شان و شوکت والا ہے کہ جیسے رات جا رہی ہے اور دن کا اجالا ہو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر میں اپنے نبی کے اندر یہ صفات رکھی ہیں، جیسے رات کی تاریکی مٹ رہی ہے، میرا محمد شرک مٹانے آیا ہے، میرا محمد بدعت اور ضلالت، گمراہی اور خرافات، لغویات کو ختم کرنے آ رہا ہے۔ جیسے رات جا رہی ہے ایسے یہ لوازمات بھی جا رہے ہیں، جیسے رات جا رہی اور دن کا اجالا ہو رہا ہے، یہ چمک آ رہی ہے، یہ نور آ رہا ہے، یہ اجالا ہو رہا ہے۔ میں نبی کی زندگی اور نبی کو بھیج اس لیے رہا ہوں کہ مصطفیٰ آئے تو اجالا بن کر آئے، اپنی شریعت کا نور لے کر آئے۔ جو ضلالت و گمراہی میں ڈوبے پڑے ہیں، محمد کی شریعت کے نور سے وہ ایسے چمکے کہ زمین پر کھڑے ہو، محمد اسے آسمان کا تارا بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے، میں خواب کے اندر 1,24,000 نبیوں کی زیارت کی، اور ایک دن میری سہیلی نے کہا کہ آپ کی کوکھ میں بہت بڑیا امانت ہے، آپ کا شوہر، آپ کا گھر والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا ایک مربی اور پیر رہتا ہے، وہ عورتوں کے لیے ایک گٹ بنا کے دیتا ہے بچوں کی حفاظت کے لیے، اگر آپ کی اجازت ہو وہ گٹ لا کر پیش کروں، تو آپ نے کہا ایسے گٹ مٹ میں نہیں ڈالتی، کیونکہ مجھے جو خواب کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں، 1,24,000 نبیوں کی زیارت ہو چکی ہے، اس حالت میں عورتیں ڈرتی ہیں اور ان کو پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ ایک رات بھی ایسی نہیں آئی، مجھے ڈر نہیں لگا، مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ زیارتیں ہو رہی ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سہیلی بڑی پیار کرنے والی تھی، مربی سے، راہب سے، پادری سے وہ گٹ بنوا کر لائی، گلے میں ڈلوا دیا، بہنا آپ ڈالے نا، میری بات آج مانے نا۔ تو خواب کے اندر حضرت ابراہیم کی زیارت ہو گئی اور پوچھنے لگے بیٹی یہ گٹ کون سا ڈالا ہے؟ فرمایا یہ میں نے خود تو نہیں ڈالا، میری سہیلی بنوا کے آئی تھی، یہ لوہے کا گٹ ہے، میں نے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ کس لیے ڈال رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے ڈال رکھا ہے بچے کی حفاظت ہوگی، اس لیے ڈال رکھا ہے کہ نظر بد سے بچ کے رہے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹی تو اس بچے کی ماں بننے جا رہی ہے کہ جس کو نظر لگی ہوگی تیرا بیٹا رحمت کی نگاہ کر اٹھا کر دیکھے گا، اللہ اس کی نظروں کو دور بھی کر دے گا، شفا یاب بھی بنا دے گا۔ سیرت مصطفیٰ میں آتا ہے حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں آسا تھا، یہ انبیاء کی سنت ہے آسا رکھنا، آپ کے ہاتھ میں آسا تھا، آپ نے جو ہی اپنی بیٹی کے وہ گٹ کی طرف
آسائے مبارک کیا، جو ہی آپ نے اس گٹ وہ قلادے پر آپ نے چھڑی کو مارا، سننا مسلمان سننا مسلمان، جو ہی آپ کا آسا لگا وہ پاش پاش ہو کر ٹوٹ گیا۔ اماں فرماتی اسی عالم میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کیا کہ وہ جو گنڈا تھا تویز، اللہ اکبر، وہ میرے پاؤں میں پرزا پرزا ہو کر پڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے بتلا دیا کہ تیرا جو بیٹا آنے والا ہے وہ گٹ ختم کرنے آیا ہے، وہ قرآن کا ہار گلے میں ڈالنے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اما فرماتی ہیں میں درختوں کے پاس جاتی تھی، درختوں کے جرمن سے آواز آتی تھی، آمنہ تجھ کو سلام ہو۔ میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی تو پہاڑوں اور پتھروں میں سے آواز آتی تھی، آمنہ تجھ کو سلام ہو۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ پہلے مجھے بکریاں تنگ کیا کرتی تھی، جب عبداللہ کی امانت میری کوکھ کے اندر آئی محمد عربی کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر بکریاں میرے پیچھے قطار در قطار کھڑی ہیں، جیسے میں چلتی تھی ویسے وہ چلتی تھی، جیسے وہ تابعداری اور غلامی میں آ رہی ہے۔ ایک دن اماں مڑ کے کہتی ہے یہ ادب بتایا کس نے ہے؟ فرمایا آمنہ یہ کمال تیرا نہیں ہے، کمال جو تیرے پیٹ اور کوکھ کے اندر بچہ ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اماں فرماتی ہے میں نکیلے پتھروں پہ، سخت پتھر پر قدم رکھتی تھی، اور وہ سخت پتھر نہیں ہوتا تھا، موم بن جاتا تھا، اور مجھے نرمی کے ساتھ وہ پتھر میرا استقبال کرتے تھے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے پیر صاحب آپ جدید دور میں رہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر میں اماں کا پاؤں دھس جائے؟ میں نے کہا اس مجمع میں کوئی حاجی صاحب بیٹھا ہے، دو چار حاجی صاحبوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا کہ خانہ کعبے میں گئے ہیں؟ وہ کہتے کہ خانہ کعبے سے ہم کئی دفعہ ہو کر آئے ہیں۔ میں نے کہا مقام ابراہیم کو دیکھا ہے؟ کہ حضرت جی ہم مقام ابراہیم کو دیکھا کیا ہے؟ ہم تو ہر روز مقام ابراہیم کے پاس نفل ادا کرتے ہیں، قرآن بھی شاہد ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس مقام کو مصلی بنایا جائے۔ میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، اس میں پاؤں لگے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ پاؤں کس کے ہیں؟ فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اس پاؤں کے نشانات کو اللہ نے نشانی کے طور پر خانہ کعبے میں گاڑ دیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو خلیل ہے، خلیل قدم رکھے تو پتھر میں نشان عکس ہو جاتا ہے، اور جس بچے کی ماں حضرت آمنہ سیدہ کہتی ہے میں پتھر پر قدم رکھتی تھی، پتھر موم اور فوم ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا خلیل کی خلالت میں شک نہیں، اور میری ماں کی سجدہ ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ ہاں یہ میرے نبی کی ماں ہے۔ کیوں؟ حضرت حسان نے کمال ہی کر دیا۔ حضرت حسان نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں آخری شعر کا یہ مختصر سا ترجمہ کرتا ہوں۔ یا نبی اللہ لگتا ہے آپ کو اللہ نے فرمائشی پروگرام سے پیدا کیا، فرمائشی پروگرام سے۔ اللہ رب العزت پوچھتا تھا محبوب بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو میرا نبی زبان حال سے کہہ رہا تھا یا اللہ اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا ہے پھر ایسا بنا میں زمین پہ کھڑا ہو کر آسمان کی طرف اشارہ کروں تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، میں زمین پر کھڑا ہو کر بادل کی طرف اشارہ کروں، جدھر میں اشارہ کروں بادل ادھر چلا جائے۔ اگر مجھ سے ہی پوچھ کر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرنا میں درختوں کی طرف اشارہ کروں تو درخت زمین پھاڑ کر میرے قدموں میں آ جائے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، پھر اللہ نے میرے نبی کو ہر عیب سے مبرأ پیدا کیا۔
مثلا آپ کے سامنے میرے سامنے شیشہ ہے نا، جو ہی شیشہ آتا ہے نا میں کہتا ہوں میرا رنگ سفید ہے، سرخی کا نہیں ہے، سرخی ہوتی تو بڑی ہی بات ہوتی، کوئی سیاہ رنگ کا ہے تو وہ شیشے کو دیکھ کر کہتا ہے میرا رنگ سفید ہوتا، سرخ ہوتا تو کیا ہی کمال ہوتا۔ معلوم ہوا کہ شیشہ بتلا رہا ہے کہ تیرے چہرے میں یہ عیب ہے، تیری آنکھ اور ناک میں یہ عیب ہے۔ جب یہ شیشہ آپ کے میرے نبی کے سامنے گیا ہوگا تو کیا بتایا ہوگا؟ شیشہ کیا نکالتا ہے بھی؟ بولو، شیشہ کیا نکالتا ہے بھی؟ عیب نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جو ہی شیشہ میرے محبوب کے سامنے گیا تو شیشہ اب اپنا منہ چھپا رہا ہے۔ میں نے کہا شیشہ جی اپنا منہ کیوں چھپاتے ہو؟ فرمایا یہ وہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے تو اس کے چہرے کو ایسا سجایا ہے، قرآن شاہد گواہ ہے، قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ اگر چادر لے لے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ جب بات ہو آپ کے نسب حسب کی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو نبی کو ایسے واسے کہتے تھے، اللہ نے کہا تو نے جواب نہیں دینا، میں نے جواب دینا ہے۔ تو اللہ نے کہا وہ تجھے یہ کہہ رہے ہیں تیرا ذکر قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا، وہ ابتر ہے، تو ان اعطیناک الکوثر ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، میرے نبی کا آنا بھی امت کے لیے رحمت، میرے نبی کا جانا بھی امت کے لیے رحمت۔ اما آمنہ فرماتی ہیں ایک دن میرے پاس ڈول، رسی نہ، برتن پانی والا اور انتظام کوئی نہ، کھینچ کر لانے والا۔ سہیلی میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بہنا آج تو پھر آخری نمبر ہوگا، آج تو پھر آخری نمبر ہوگا۔ فرمایا جس بچے کی ماں بننے والی وہ نبی بھی آخری، وہ نبی بھی آخری۔ یہ تو بتاؤ میرا نبی آخری ہے۔ بخاری و مسلم میں آتا ہے علماء کا مجمع سٹیج پہ بیٹھا ہے، ارے رائی اذان آ جائے گی، اذان ہو چکے گی، تکبیر بھی ہو چکی گی، تو مصلی خالی ہوگا۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ اذان بھی کہہ دی ہے، تکبیر بھی کہہ دی ہے، مصلی خالی ہے، اب ابرا آدم کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دو، آدم کو عقیدہ صحیح کرو، آپ کو مبارک ہو۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اکٹھے ہو گئے ہیں، جڑے راضی نے اچھی کہیں گے سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں گے یہ امت کے علماء جمع ہو گئے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ امت کے علماء جمع ہو گئے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان وہ ہے جو ان کے اتحاد کو برداشت نہیں کرتی، پریشان وہ ہے جو ان کے اتحاد کو برداشت نہیں کرتا۔ الحمدللہ میں اکثر جگہ پر کہتا رہتا ہوں اہل حدیثوں کی مسجد میں گھس جاؤ نا، وہاں سے قرآن الماری سے اٹھاؤ تو اس کے پارے گنو کتنے، میں کہنا 31 ہے، کتنے 30 پارے۔ فخر خان، سردار فخر خان، دیکھو کتنے آپ خوش قسمت ہے، آپ کے علاقے کے سردار فخر عباس خان، یہ میرا بڑا پیارا مرید ہے، ہر جگہ پر اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ذیشان علمانی بلوچ، یہ تو ساریاں خبراں لا دینا، سبحان لاندہ سیدھیاں پوچھیاں نہیں لاندہ، اللہ نے سیدھی لان دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا اہل حدیثوں کی مسجد میں جاؤ تو قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کے پارے، بریلویوں کی مسجد میں جاؤ، ہاں
اونچی بولو 30 منزلیں تھوڑا دن کھول دے خیر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اونچی کہ میں نے کہا پارے 30 بریلویوں کی مسجد میں جاؤ تو وہاں بھی پارے 30 ہیں، اہل حدیثوں کی مسجد میں جائیں وہاں بھی پارے 30 ہیں، منزلیں 7 ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں، اوپر گتا لگا ہے، گتے کے اوپر ایک رومال ہے۔ اہل حدیثوں کی مسجد میں جاؤ تو ایسے ہی ہے، بریلویوں کی مسجد میں جاؤ تو ایسے ہی ہے، دیوبندیوں کی مسجد میں جاؤ تو ایسے ہی ہے۔ وہ کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا میں نے دیکھا کہ اس نے قرآن کو اٹھایا سینے کے ساتھ لگایا ہے، کپڑے کو چوم رہا ہے، گتے کو چوم رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کپڑے کو چوم رہا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا گتے کو چوم رہا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کس کو چوم رہا ہے؟ فرمایا میں تو نسبت کو چوم رہا ہوں۔ نہیں سمجھے اچھی کو نہ دوبارہ۔ میں نے کہا گتے کو چوم رہا، کہتا نہیں گتے کو نہیں چوم رہا۔ میں نے کہا رومال کو چوم رہا، کہتا رومال کو نہیں چوم رہا۔ میں نے کہا کس کو چوم رہا؟ کہتے یہ گتا قرآن کی آیتوں سے لگا۔ نہیں سمجھے سمجھ جاندے تو چیز مان اللہ کہہ رہا، یہ گتا قرآن کی آیتوں کے ساتھ ملا اور یہ گتا اوپر والے رومال کے ساتھ ملا۔ کہا ہم نہ گتے کو چوم رہے نہ کپڑے کو چوم رہے، ہم تو قرآن کی آیتوں کو نسبت کو چوم رہے۔ میں نے کہا یہاں پر تم گتے اور رومال کو نسبت کی وجہ سے چوم رہے ہو۔ صدیق آج بھی نبی کے قدموں میں آرام کر رہا ہے، اس کا ادب کیا کر۔ سبحان اللہ۔ میری اماں فرماتی ہیں اب نہ ڈول نہ رسی برتن، کہندی ہے سہیلی بہن جی آج تے اخیرلی نمبر لگے گا تے اماں نے کیا میری بہن تے آج تینوں لگدا ہے آخری نمبر تے مینوں لگدا ہے پہلا نمبر۔ ایسے ہی جبریل کہتا ہے مصلی خالی آدم کو کھڑا کر دوں، اللہ نے فرمایا جا میرا محمد ہو، آگے کوئی نہیں آ سکتا، میرا محمد ہی خوبصورت لگے گا۔ ما تقدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد کی انگلی پکڑو اور مصلی پہ کھڑا کر دو اور دنیا کو بتا دو جہاں محمد ہوتا ہے امامت میں خوبصورت محمد لگتا ہے، خطابت میں خوبصورت محمد لگتا ہے، حسن میں خوبصورت محمد لگتا ہے، جمال میں خوبصورت محمد لگتا ہے، عدابت میں خوبصورت محمد لگتا ہے، شرافت میں خوبصورت محمد لگتا ہے۔ آگے بڑھ کے کہتا ہوں پوری انسانیت میں اگر افضل نظر آتا ہے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ آگے 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 علم میں فصاحت میں بلاغت میں عدابت میں شرافت میں تبلیغ میں جہاد میں، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں سارے پیچھے رہ گئے، میرا محمد آگے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اماں فرماتی ہیں جو ہی برتن میں نے رکھا سہیلی کا برتن پکڑ کے میں نے ساتھ رکھ دیا اور کنویں کا پانی جوش مار کر میرے پاؤں کا بھی بوسہ دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ میرے برتن کو پانی سے لبریز بھی کر رہا ہے۔ اور ماں کا ادب کیا کرو بھیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں نماز کی حالت میں ہوں گا یا ہوتا تو میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز کو توڑ کر اماں کو جی جی کرتا، میں فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، میری اماں بلاتی میں جی جی کا جواب دیتی، اللہ اکبر دیتا۔ دوستو بزرگو تم ماں کا ادب کرو، باپ کا ادب کرو، یہ ادب کرنا کام تمہارا ہے، جنت کا دروازہ کھول دینا کام میرے اللہ۔ ہم پڑھتے ہیں نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربا۔ آگے یہ وال کی شے ہے، ابھی زندہ ہیں یہی پڑھی جا رہے ہو،
اگر چلے گئے تو یہی پڑھی جا رہے ہو، لیکن میں کہتا ہوں یہ زبان والے کلمے اندر اتر جائیں تو جب وہ حیات ہوں ان کا ادب کریں گے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ تو مقصد کی بات یہی ہے، میرے نبی کا آنا امت کے لیے رحمت، میرا نبی کا جانا امت کے لیے رحمت ہے۔ تو دوستو بزرگوں، میرے محبوب آمنہ کے لال در یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اماں فرماتی ہیں آئے تو آپ کی پیشانی اقدس سے ایک نور نکلا، میں گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور پھر آتے ہی میرے بیٹے نے کیا کام کیا؟ آتے ہی میرے بیٹے نے کیا کام کیا؟ اماں جی آپ ہی بتا سکتی ہیں، فرما آتے ہی اللہ کے دربار میں سجدہ کیا، آتے ہی یہ بات مسئلے والی ہے، علماء سے پوچھ لینا، پکی اور سچی بات ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے وہ جگہ پاک ہوتی تھی جہاں نبی کھڑے ہوتے، جہاں نبی کھڑے ہوتے تھے۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، ابراہیم کھڑے ہوئے تو مقام ابراہیم بنا، اسماعیل کھڑے ہوئے تو زمزم کا کنواں بنا، اما ہاجرہ دوڑی تو صفا مروہ بنا، آدم کھڑے ہوئے تو میدان عرفات بنا، میں نے کہا سلیمان پیغمبر کھڑے ہوئے تو بیت المقدس بنا۔ تو یہ پاک جگہ اس لیے ہوئی ہے کہ وہاں پاک کھڑے ہوئے نا، اللہ باقی روح زمین نہ پاک تھی، جو ہی میرے نبی نے۔ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک سوال، یہ نشان کے طور پر، سوال کے طور پر، حضور کس ملک میں پیدا ہوئے؟ عرب کا نام بھی ہوتا ہے، ویسے تو کویت کو بھی عرب کہتے ہیں، دبئی کو بھی عرب کہتے ہیں، بحرین کو بھی عرب کہتے ہیں، کہ بھی کس ملک میں نے کہا کس ملک میں پیدا ہوئے؟ بھی سعودی عرب کو نا، کس ملک میں؟ سعودی عرب میں۔ اور سعودی عرب کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اور نہیں یار مدینہ میں پیدا ہوئے۔ پروفیسر تو ساری رات کتاباں پڑھتا رہی، تینوں اتنا نہیں پتا؟ پروفیسر صاحب نے تھوڑے بلوچ نے، سبحان اللہ، یہ میرے اجتماع پر گیا ہے، پیو پتر آگے گا نا، چھوٹا جا بات، یہ میرا پتر ہے، یہ کمال پڑھے ہے، پیو اس تو بڑا کمال پڑھا۔ اللہ تعالیٰ انہوں استقامت دے وے تو انہیں پیو نو حکم ہے انہوں پڑھن دے، ٹھیک ہے؟ سال میں ایک دو اجازت ہے سٹیج پر لاؤ، یا ورنہ سے پڑھنے دو، یا پڑھنے کا ذوق ختم، پھر جاہل رہ جائے گا، جب پڑھ جائے گا انشاءاللہ یہ بہت بڑا خطیب بن جائے گا۔ تو بھی آپ، میں نے کہا پروفیسر صاحب مدینہ میں پیدا ہوئے، پروفیسر صاحب کہتے ہیں رات کی تاریکیوں میں میں سیرت کے آیات اندلتا ہوں، پڑھتا ہوں، میں نے سیرت کی ہزاروں کتابوں میں دیکھا ہے، شاہ جی، مرشد جی، پیر جی، حضرت آمنہ کے لال در یتیم پیغمبر مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ مدینہ؟ میں نے کہا تو میرا مرید ہے، اختلاف تو نہ کر۔ کہتا ہے جب نبی کی بات آ جائے، پیر بھی اگر کسی الگ رستے پر چلنے لگے، مرید ہاتھ باندھ کر کہے کہ سیدھا رستے پر آئیں، یہ رستہ ٹھیک ہے۔ کیوں بھی اب بولو تو صحیح، اسی تو یہ جو مریداں نو مرید مننے ہیں کہ پیران دا بھی پیران بھی آکے منجو۔ بیٹھے والے چو اور کچھ سوچو، پیرو وہنا ادھا پیت سارا ننگا سارا پیت۔ آپ کے علاقے میں تو ایسے پیر نہیں آتے، ہمارے علاقے میں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ ہے حسن دے کے رون لیوئی تینو دیتا کس دلا ساہو، عمر وہانی انج بنے دی میں پانی وچ پتا ساہو، سوڑی سامین سٹ جتے سن جتے پرت نسک سے پاسا ہو، لکھا منسن حضرت باہو نہ رتی گھٹ نماسا۔ آپ تو اس سلطان بہو کے ہمسائیں، ایسے اللہ والوں کی جوتیاں ہوں ہمارے سر کا تاج بنتا ہے، ان کی جوتیوں کی مٹی ہو ہماری آنکھوں کا سرما بنتا ہے۔
تو میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. تو حضور کہاں پیدا ہوئے بھی؟ مکہ شریف میں. سارے مکہ شریف میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ کہیں. شاید عمران عارفی صاحب بھی تشریف لے آئیں. بس جلد از جلد آپ, میں ان کو کہوں گا بھی جلد از جلد پڑھتے جائیں, حاضری لگواتے جائیں, آپ کو سیرت صورت کی باتیں سناتے جائیں, اور آپ کے سینے پر مصطفیٰ کی محبت کا نقش عکس یہ کندہ ہوتا جائے, آپ باشرہ ہو جائیں. سبحان اللہ. اچھیا کیا ہے کہ ہولی اگر پیر صاحب اوکے سوکے کام تو ساں پیراں کرنے یا مولویاں کرنا یا ناد خانہ ساڑھے کو لو ایک کام نہیں ہوندہ. تو حضور کہاں پیدا ہوئے بھی؟ سارے مقام. سارے مقام نہیں کہو ایک محلہ میں, کہو نہیں سارے محلے میں نہیں, ایک گلی میں, ایک گلی ساری میں نہیں, آدھی گلی میں, ایک آدھی گلی میں نہیں, اپنے گھر سارے میں نہیں, دو کمروں میں نہیں, ایک کمرے میں, ایک سارے کمرے میں نہیں, تھوڑی سی جگہ پر تیرے محبوب میرے محبوب آمنہ کے لال در یتیم پیغمبر کی ولادت کا سعادت ہوئی. اماں کہتی ہیں جو ہی پیدا ہوئے آتے ہی سجدہ کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب سجدہ تو نے مکہ کی سرزمین پر کیا ہے. میں نے آیت کو پڑھا تھا لا اقسم بہذل بلد وانت حل. اللہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ مکہ شہر کی وجہ سے, خانہ کعبہ کی وجہ سے, حتیم کی وجہ سے, صفا مروہ کی وجہ سے, زمزم کے کنویں کی وجہ سے, غلاف کعبہ کی وجہ سے, یا خانہ کعبہ کے دروازے کی وجہ سے, یا ابراہیم کے مقام کی وجہ سے. فرمایا وہ مقام اعلیٰ ہے, لیکن میں قسمیں تو اس لیے اٹھا رہا ہوں یا میرے محمد کے پڑھنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ پھر وقت ملا اسی پہ بات کروں گا.